هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ڈائس پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام اور آج کے اس مبارک مجلس میں موجود اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، ایک انسان کو یعنی ایک مسلمان کو کبھی بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے اور اپنی ذہنوں میں کبھی بھی ان باتوں کو نہیں لانا چاہیے کہ مجلس کی تعداد کم ہے یا زیادہ، کیونکہ ہم اور آپ آج اس مجلس میں شامل حال ہیں، جو مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے اور الحمدللہ لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ میں وہ حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے بھی اس روئے زمین پر آتے ہیں جو ایسی مجلسوں اور محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، اور پھر ان مجلسوں میں وہ فرشتے
آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب ایسی نیک مجلسیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار ختم ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ بتاؤ اے میرے فرشتوں تم کہاں تھے؟ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا، دنیا میں تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے جو تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ اے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ رب العالمین سے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا، تیرے بندے تیری جنت طلب کر رہے تھے، اے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ بتاؤ اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارا نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو اے میرے فرشتوں بتاؤ آج ان کی حالتیں، ان کی کیفیتیں کیا ہوتی؟ اگر میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ کس قدر جہنم سے پناہ طلب کرتے، ان کی حالتیں، ان کی کیفیات کیا ہوتی؟ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ ہم اور آپ ایسی مجلس میں ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم اور آپ ان باتوں کو بغور سماعت کرتے چلیں اور سننے اور سمجھنے کی کوششیں کریں کہ آج دنیا میں سارے وسائل موجود ہیں۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان پریشان ہے، انسانی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ جب کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی زندگی پر غور کریں گے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی زندگیاں ہم سے بہتر تھی، ہم سے کہیں زیادہ اچھا تھی، لیکن ہماری زندگی جو ہے امن کے بجائے ہماری زندگی میں بدامنی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں امن و سکون کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہماری زندگی سے امن و سکون ختم ہو جائے، امن و سکون غارت ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی تباہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، ایمان والوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ امن کا مطالبہ کرنا چاہیے، امن کی دعائیں کرنی چاہیے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس عالیشان بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس عالیشان محلات ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی بدامنی کی شکار ہے۔ آخر کیوں؟ یعنی یہ سب ہونے کے باوجود بھی، ترقی کرنے کے باوجود بھی ہم اور آپ پریشان ہیں، تو اس کا سیدھا سا نتیجہ اور آخری رزلٹ نکل کر کے یہی آتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن حکموں پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے ہم نے ان احکامات کو ٹھکرایا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایسا تذکرہ بیان فرمایا
کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنی تمام تر نعمتیں عطا فرمایا کرتا تھا، ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے مہیا تھی، زندگی پرامن تھی، زندگی سکون و اطمینان والی تھی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کے اندر بیان فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، آج ساری ٹیکنالوجیاں ہیں، آج سارے وسائل موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسانی زندگی کو سکون نہیں مل رہی ہے۔ یعنی ہمارے پاس کل کے دن کچے مکانات تھے، گھاس اور پھوس کے مکانات تھے، لیکن ہمارے باپ دادا، ہمارے بوڑھی اماں بڑی امن و سکون میں رہا کرتی تھی، لیکن آج ہم نے اپنے آپ میں اپنے زندگی میں چینجنگ بھی کر لیا، ترقی بھی کر لیا، ہمارے گھر پختہ ہو چکے ہیں، ہماری ساری زندگی کے وسائل ہمارے پاس آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، دولت اکٹھے ہونے کے باوجود بھی، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہمارے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ آخر کبھی ہم نے اسی زندگی پر غور کیا؟ نہیں غور کیا۔ اے ایمان والو، غور کر لو، اللہ رب العالمین نے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے، پروردگار عالم نے بیان فرمایا، اس بستی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس بستی والوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے پیٹ بھر کھانا ملا کرتا تھا، اللہ کی جانب سے، پروردگار عالم کی طرف سے تمام تر روزیاں مہیا تھی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی تو پروردگار عالم نے ان کی روزی روٹیوں کو اللہ نے روک لیا، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں امن و سکون کو ختم کر دیا، پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے بیان فرمایا، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، برائیوں کی وجہ سے، اللہ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کے اوپر خوف طاری کر دیا، اللہ نے بھوک طاری کر دیا، تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں بدامنی قائم کر دیا۔ اے مسلمانوں، آج دنیا جو ہواؤں میں اڑنے والی، آج لوگ سمندروں میں راستے بنانے والے، ہائے اپنی ایجادات پر انہیں بڑا ناز تھا، اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا ناز تھا، لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا درم خاں بن رہے تھے، یعنی 3 سالہ کا عرصہ آج سے لے کر کے آپ جوڑ لیجئے 2 سال آپ کے یہاں پروگرام نہیں ہوا، آخر یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن دنیا کی طاقتیں بے بس ہو چکی تھی، دنیا کی ٹیکنالوجی، ہواؤں میں اڑنے والا اللہ رب العالمین کے حکموں پر وہیں رک چکا، سمندروں میں راستے طے کرنے والے اللہ رب العالمین کے اسی ایک جھٹکے کی وجہ سے وہیں پر رک گئے۔ بتاؤ کہاں گئی ٹیکنالوجی، کہاں گیا آدمی کے ایجادات، کہاں گئے آدمی کا پاور، کہاں گئے آدمی کی طاقت؟ اے پرہیٹ کے مسلمانوں، اے صاحب گنج کے مسلمانوں، اے اس جھارکھنڈ کے ایمان والے لوگوں، سنو، یہ سارے کارنامے اور کرتوتیں آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو
عن کثیر. یہ کرونا آیا, یہ تباہی آئی, زندگی تباہ و برباد ہو گیا, انسانی زندگی غارت ہو گئی. نہ جانے ہم نے اسی لاک ڈاؤن میں کتنے اپنے پیاروں کو کھو دیا. میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمارے پیاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اے ایمان والو, ہم نے کتنوں کو کھویا, کبھی غور کیا نہیں, غور کیا. آخر آدمی کا اپنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, آدمی کے طاقت ہونے کے باوجود بھی, آدمی کے پاس پاور ہونے کے باوجود بھی, آدمی کا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی, آدمی کا اپنا بھائی, اپنے سارے لوگ ہونے کے باوجود بھی, آدمی مرنے کے بعد اس کو کفن نہیں دے سکا, اسے جنازہ نہیں پڑھ سکا. یہ سب کیا ہے؟ اس قدرت کے ان تمام تر ان اصولوں اور ضابطوں پر ایمان والوں غور کر لو, اللہ پر ایمان لے آؤ, برائیوں سے توبہ کر لو اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اے ایمان والو, دنیا کے وسائل, دنیا کی ساری چیزیں سب بیکار ہیں. اللہ رب العالمین سے جب تک اپنا رشتہ نہیں مضبوط کرو گے, یعنی دنیا نتمستک ہو چکی ہے اللہ رب العالمین کے حکموں کے, اللہ رب العالمین کی حکموں کے خلاف ورزی کرنے کے وجہ سے. تو اس لیے ایمان والو, ہم جو کر رہے ہیں وہی اللہ رب العالمین ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہمارے اوپر ڈال لیں. ورنہ پروردگار عالم تو وہ ہے, اللہ تو وہ ہے, اتنی محبت کرنے والا, اتنی شفقتیں کرنے والا, اس کائنات اس جہان میں کوئی نہیں ہمارا. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو, اپنے رب سے اپنا رشتہ لگا لو اور جان لو نہ دواؤں میں وہ سکون ہے, نہ آپ کے وسائل میں وہ سکون ہے. سکون اگر ملے گا بھی آپ کو تو کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ایمان والو, اللہ پکار رہا ہے, اللہ رب العالمین یہ آگاہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر میں اب ہمارے دلوں کو سکون ملے گا, ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا. اور آپ اپنی زندگی میں اپنے باپ داداؤں کو, اپنی ماتاؤں بہنوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نمازوں کے پابند تھے, صبح سویرے اٹھا کرتے تھے, قرآن کریم کی تلاوتیں کیا کرتے تھے, یعنی زندگی میں بڑا امن اور سکون تھا. لیکن آج ہماری زندگی میں بدامنی ہے, ہماری زندگی میں تباہیاں ہیں. وجوہات جہاں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سے دور ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عمل سے دور ہے. یہی وجہ ہے, یہی کارن ہے کہ آج ہم پریشان ہیں. اسی لیے مسلمانوں, اسی لیے دنیا والوں, آؤ اللہ رب العالمین سے جڑ جاؤ, اللہ کے حکموں پر عمل کرو. پروردگار عالم ہماری زندگی میں امن قائم کر دے گا, ہماری زندگی کو پرسکون بنا دے گا, اطمینان والا بنا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. تو امن اور سکون یہ ہماری زندگی سے اس وجہ سے ختم ہے کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں. اور اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں امن اور سکون قائم ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کریں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ آج ایک انسان دوسرے انسان کے جان کا پیاسا ہے. آج جانوں کی کوئی قدر نہیں, جانوں کا کوئی احترام نہیں. یعنی
یعنی آدمی دنیا کے چند مفاد کے خاطر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں کا قتل کروا ڈالتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام نے اسی امن کی بحالی کے لیے، اسی امن کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق مار ڈالا، ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔